within himself he was a pan-Islamic and he was a mystic. یہ دو ڈائمینشنز تھیں اقبال کی جو ہڈن پرسنالٹی تھی ان کی. ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کے قائد ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور ہم ان کو بہت پیار اور احترام کرتے ہیں بیکاز یہ واقعی میں ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران خان صاحب. علی وعلیکم السلام. عمران بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو پہ آنے کا. جیسا کہ ہم اس شو پہ ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کا پاکستان، اور اس کے اندر ہم جو ایک ایوولوشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اقبال یہاں سے ہندوستان سے جب انگلینڈ اور جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ اسی سفر نے مجھے ویسٹ نے ہی مجھے مسلمان بنایا، اور آپ بھی اس قسم کے ایک سملر سفر سے گزر چکے ہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور آپ نے ویسٹ کی ساری رنگینیاں اور سب چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلا کہ وہ سب ایک طرح سے بکواس، جس کو بکواس ہے، اور یہ جو ہمارا تہذیب و تمدن ہے جس کو ہم اتنے اپنا شوق سے اب نہیں دیکھتے. تو آپ اس میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ کی کیا سوچ؟ میں پہلے تو دو چیزیں، ایک تو اقبال کی جتنا بڑا جینیس تھا، میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا کہ میں اتنی بڑی اتھارٹی ہوں اقبال کی، کیونکہ اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں. وہ اتنا بڑا جینیس تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کیا، اور یہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں، کتنے پروگرام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ تھی. لیکن میں آپ کی یہ جو آپ نے بات کی نا، میں ویسٹ کا جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ویسٹ سارا بکواس نہیں ہے. ویسٹ کے اندر بڑی زبردست چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی جڑوں میں جائیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ اٹھایا تھا، اور مسلمان دنیا کی 700 سال تک سپر پاور بنے رہے. تو وہ جو مسلمانوں کی چیزیں تھیں وہ ویسٹ نے اپنا لی آہستہ آہستہ، اور ہم اب آج جو ویسٹرنائزیشن ہے ہم ان کی ساری برائیاں لے بیٹھ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا وجہ تھی جو کہ یہ سویلائزیشن ایک وقت اوپر گیا تھا. تو خطرہ یہ ہے آج کہ جو مشرف کی سوڈو ویسٹرنائزیشن جس کا نام انلائٹنڈ ماڈریشن تھا، وہ ہم ان کی وہ سپرفیشل چیزیں لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایکچولی جو ویسٹ آگے بڑھا تھا وہ ہم چیزیں نگلیکٹ کر رہے ہیں. اور اقبال کی گریٹنس یہ تھی، دیکھیں علی، یہ آپ کو سمجھنے کی چیز ہے. اقبال وہ آدمی تھا جس نے دونوں فلسفے سمجھے. اپنی وہ اس کی گراؤنڈنگ تھی قرآن کے اندر، اس کی گراؤنڈنگ تھی اپنی اسلام کی تاریخ میں، اور اس نے پھر جب مغرب کے سارے فلاسفرز پڑھے تو اقبال نے جو اس ملک کو دیا، اور ہماری ملک کہہ رہا ہوں، ہمارے جو مسلمان دنیا کو دیا، اوریجنل تھاٹ، نیا سوچ. ایک اس کی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یا تو مغربی ذہنیت ہے جو یا طالبان کو دیکھ کے گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی اصلی حالات ہیں کیا، یہ فینومینا کیا چیز ہے. ان کے پاس اینالیٹیکل کیپبلٹی نہیں ہے اوریجنل تھنکنگ کی. جو مغرب سے ان کو لیڈ ملتی ہے وہاں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. دوسری طرف بدقسمتی سے جو دینی حلقے ہیں ان کو مغرب کی پوری طرح نہ فلسفی سمجھ ہے، نہ ان کی مغرب کلچر سمجھ ہے. اور ہم پاکستانی آج پھنس گئے ہیں کہ ہم ایک طرف بڑی تنگ نظر ہے، دوسری طرف مغرب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اقبال کی اوریجنل تھنکنگ ہے، جو ہمیں اس طرح کے تھنکرز پیدا کرنے چاہیے تھے، وہ ایبسنٹ ہے. انگلش میڈیم اسکول میں جو نکلتے ہیں زیادہ تر ہم مغرب سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا کچھ ہی اپنا لیتے ہیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کی کئی ایسی چیزیں اپنا رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے. ہماری اسپرچویلٹی جو اتنی طاقت دی ہے مسلمانوں کو، وہ اس کو ہم آہستہ آہستہ مٹیریلزم سے ختم کر رہے ہیں. اور اقبال یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی یہ گریٹنس تھی. اور میں دوسری بات اس کی کہہ دوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ اقبال نے متاثر کیا اور مجھے انسپائر کیا، اقبال کا جو شاہین کا کانسیپٹ تھا کہ انسان جب اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہر انسان کے اندر، جب ان کے اوپر قابو پا جاتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے. وہ شاہین پھر باقیوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی ویژن بڑھ جاتی ہے. ہم جب تک یہ جو مٹیریلسٹ کلچر میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنا سوچتے رہتے ہیں تو ہم اللہ جو بھی ہمیں دے دے ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں. ہم بڑا انسان تب بنتا ہے جس کی ویژن بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سے ہٹ کے میں کو قابو کر لیتا ہے. تو یہ اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ تھا،
یہ اتنا بڑا جینیس تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں, میں تو بڑا ایک چھوٹا انسان ہوں, لیکن جتنا مجھے اس نے انسپائر کیا ہے, جو بھی میں آج بھی کر رہا ہوں, میری مین انسپریشن اقبال. اور بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ, اس کا پروگرام کر رہے ہیں, کیونکہ نوجوانوں کو جگانا چاہیے, جو اقبال نے جگایا تھا ایک وقت نوجوانوں کو, کہ یہ جو ہم غلامی کر رہے ہیں آج, کہ جی وہ امریکہ پیسے نہیں دے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے, وہ جی جو امریکہ اگر کہتا ہے طالبان کو مارو, ہم ان کو بھی مار رہے, پتہ ہی نہیں طالبان کون ہے, ان میں سے کیا, یہ کیوں لڑ رہے ہیں, کون ان میں سے کیا ہے, کیوں انتہا پہ چل رہی ہے, معاشرہ ریڈیکلائز کیوں ہو رہا ہے, جو امریکہ سے حکم آتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ جی ہماری جنگ ہے جی, امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ جو غلامی ہم کر رہے ہیں, اس کے خلاف جو اقبال کی پوئٹری تھی وہ بریلینٹ تھی. ویری ویل پٹ جی. بلکہ زاہد احمد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, کیونکہ ابھی جو باتیں آپ نے کہی ہیں زاہد صاحب نے ایگزیکٹ یہ باتیں کی, اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے, کیونکہ اوبیسلی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں یہ شناخت جو ہماری اسلامی شناخت ہے یا پاکستانی شناخت ہے اس کو اجاگر کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میڈیا میں اکثر لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو کیا ہو گیا ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک جس کو کہتے ہیں فارورڈ تھنکنگ ویسٹرن اس کے اوپر لے کے آئے گا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے, لیکن what عمران خان is talking about is beyond us, and that's exactly what we're talking about on this show. اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت سارے حلقے اس بات پہ خائف بھی ہیں کہ ہم یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں, اور جو حکیم زید میں ان کو کہتا ہوں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ واقعی میں پاکستان کو اسی طرف جانا چاہیے. اور اللہ آپ کو بہت بہت طاقت دے, اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پوری اسٹرگل کے اندر. بہت شکریہ. میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اپنے نوجوانوں کو جو میسج دینی ہے کہ ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی اچھے ایک پینٹنگ کی کاپی کر لیں, اس کو کوئی نہیں مانتا, اوریجنل کی اصل ویلیو ہوتی ہے. ہم بدقسمتی سے جو یہ لبرل بنے ہوئے ہیں اور ہم فارورڈ تھنکنگ ہیں, ہم ایکچولی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ماڈرنزم اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح کہہ. اور ہم یہ جو غلامی کر رہے ہیں نا, ذہنی غلامی, غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. وہ ہم جو چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ پروفیسر ریلیشن شپ چاہتے ہیں, کہ کئی چیزیں جو آج وہ لے گئے ہیں نالج پہ اتنی آگے بڑھ گئے ہیں, تو ہم ان کی نالج لیں اس میں سے, لیکن جب تک آپ کو اپنی ہسٹری کا, ٹریڈیشنز کا, کلچر کا نہیں پتا چلے گا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اوریجنل سوچ نہیں لا سکتے. پاور ٹو یو سر. انشاءاللہ پاکستان کو آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اللہ آپ کو اور طاقت دے, اس ملک کو, اس پیغام کو ہم اور اجاگر کریں. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب, obviously he's on the right track by, he's saying most of the things that you are also commenting, and Iqbal was also thinking about. This is the point. Anybody who reads Iqbal, ایک بات جو profoundly آپ نوٹ کرتے ہو کہ his message is message of dignity. عزت اور غیرت کا پیغام ہے. عزت اور غیرت کا پیغام ہے. اور we will be back shortly.